शहजादी की शहादत की मजलिस, हम कितना टाइम स्पेंड करें, हाउ मच टाइम वी आर स्पेंडिंग ऑन आवर किड्स। कितना हम बता रहे कि बेटा देखो आज इतना बड़ा दिन है, बीबी ज़ैनब की शहादत का दिन। हमारी औलाद को मालूम है, जिसको मालूम है उसको मालूम है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन जिसको नहीं मालूम है, याद ही नहीं है बच्चों को कि आज का दिन क्या है, कल का दिन क्या है, आज की रात क्या है। मेरी ख्वाहिश है आपसे, मेरी ख्वाहिश है कि बच्चियों को बताओ, अपनी औलाद को प्रोटेक्ट करो। आज ये तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे, शहजादी ज़ैनब ने बताया कि ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। और मोहम्मद जैसे बच्चों को दीन पे कुर्बान करके हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम को बचा लिया। ये तो बीवी के बच्चे, लेकिन आज अगर तुम ये चाहते कि तुम्हारा नाम लंदन में रोशन रहे, तुम अपने बच्चों को दीनदार बना। अब मैं मेरे साथ एक वाकया हुआ मॉन्ट्रियल का। आज पेरेंट्स की हालत देखो क्या है। कनाडा मॉन्ट्रियल में आज से 10-12 साल पुरानी बात है या 15 साल पुरानी बात है। मॉन्ट्रियल मजलिस से पढ़ने गया था। वहां पे एक जगह लंच था मेरा किसी के घर पे, मुझे तब नाम भी याद नहीं है। लंच था, हम लंच पे गए तो उनके हस्बैंड आए, लेकर गए थे, बहुत अच्छा घर में वेलकम किया। उनकी वाइफ आई, उनकी बेटी आई, यूनी में पढ़ती थी बेटी, वहाँ की मॉन्ट्रियल की यूनी में जाती थी। ग्रोन अप गर्ल है, 20-21 ईयर्स की लड़की थी, मुकम्मल हिजाब में आई वो भी, और उनकी वाइफ भी से हिजाब में आई। और सवालात थे तो मेरे साथ बहुत कॉमन है कि कहीं जाओ फैमिली वाले सवालात करते, कोई बात नहीं। तो हम बैठे हुए थे, वो लोग आके मिलने के बाद उस माँ ने कहा, माँ ने, वाइफ ने, बेटी भी बैठी हुई है, माँ भी बैठी हुई है। माँ ने कहा मौलाना मुझे आपसे एक सवाल है, मैं आजकल परेशान हूँ, आप मेरी हेल्प करो, आप एक सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐसे रोके, मैं ये समझ रहा, बेटी के ताल्लुक से उनका कोई सवाल था, मैं ये समझ रहा कि कहा, उसकी माँ ने कहा कि मौलाना मैं बहुत परेशान हूँ आजकल, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों? तो कहा नहीं बहुत परेशान हूँ मौलाना, आप मेरी हेल्प करें। तो आई वॉज थिंकिंग कि ये बेटी किसी और में इन्वॉल्व हो गई, अपने मज़हब को छोड़ के किसी और मज़हब में इन्वॉल्व हो गई, इसलिए माँ परेशान है। ये कॉमन चीज़ है, अक्सर ये सवालात होते। मैंने कहा ठीक है, क्या परेशान है? तो उसने कहा मौलाना आप सोच सकते। कहा मौलाना मेरी बेटी हिजाब करने लगी। कहाँ हो रहा है? मॉन्ट्रियल में। कैन यू इमेजिन? कहती है कि मौलाना मेरी बेटी हिजाब करने लगी। अब ये यूनिक को जा रही है, डिफरेंट रिलीजन के लोग वहां पे प्रोफेसर्स है, इसका कैरियर खराब हो जाएगा। अल्लाह अकबर। कहती है कि कैरियर खराब हो जाएगा, आप इसको बोलो हिजाब उतार दे। वो लड़की ने क्या जवाब दिया मेरे सामने मां को? कहा कि मौलाना प्लीज मेरी मां से पूछो कि मैं मर जाऊंगी तो मेरी ग्रेव के अंदर मेरी मां आएगी या मुझे आंसर करना है। कैन यू इमेजिन? ये देखो आप, ऐसे पेरेंट्स भी है, ऐसी लड़कियां भी। मैंने उस वक्त इनकी मां से कहा यार तुम तो शुक्र अदा करो, जस्ट से थैंक यू टू योर अल्लाह। पता नहीं तुम्हारी कौन सी नेकी है कि तुम्हारी बेटी हिजाब कर रही। अगर ये किसी और मजहब के लोगों को पसंद कर ले और शादी करे तो तुम रोक सकते हैं यहां पे? ये तो शुक्र अदा करो, ऐसा माहौल है। तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अपने बच्चों को दीन बताओ। ये बीबी ज़ैनब का कंट्रीब्यूशन है। अगर शहजादी ज़ैनब को खुश करना चाहते, शहादत की मजलिस पढ़ा अहले बैत चैनल लंदन से, अगर बीबी ज़ैनब को खुश करना चाहते तो इस्लाम होता। इसलिए कि बीबी ज़ैनब की ये सीरत का बहुत इंपॉर्टेंट तरीन पहलू है, बे इंतहा से ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन पहलू कि बीबी ने इस्लाम को प्रोटेक्ट किया है। और अपने ये नहीं कि दूसरों के बच्चे, अपने बच्चों को कुर्बान किया। बड़ी आसानी से मैं बोल रहा, दोनों बेटे, मेरी बीवी की नस्ल खत्म हो गई। आज मेरी शहजादी ज़ैनब की नस्ल नहीं है, जनरेशन बाकी नहीं है। बीवी का नस्ल, दोनों बेटे शहीद हो गए। ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिर्फ दीन को बचाने के लिए। क्या जज्बा है अली की ये शेर दिल बेटी, जिसको आपको मालूम बीबी ज़ैनब को क्या कहते, किसकी बेटी है? शहजादी कौनैन की बेटी है, सैयदतुन निसाइल आलमीन की बेटी है, खातून जन्नत की बेटी है, उस फातिमा की बेटी है जो 18 साल में शहीद हो गई दीन को बचाने के लिए। उस बीबी की बेटी है। दोस्तों बीबी ज़हरा का इतना बड़ा स्टेटस, कोई स्टेटस ला सकता बीबी ज़हरा का? उस बीबी ज़हरा के की ये सानी है। शहजादी ज़ैनब को क्या कहा जाता? सानिए ज़हरा।
دوستو ثانیہ زینب کوئی نہیں ہوا، ثانیہ زہرا ہو گئی. بی بی زینب اس پرسنالٹی کا نام ہے، ثانیہ زہرا، کہ جس نے ہر چیز کو بچایا. اگر آج تم عزاداری کر رہے، آج تم ذکر حسین کر رہے، تو یہ بی بی زینب کا بانی مجلس بی بی زینب ہے. اسی لیے تو میں نے کہا کہ اس مجلس کو سپانسر کرو، اس مجلس میں حصہ لو، کہ تم بھی یہ کہلاؤ کہ میں نے بی بی زینب کی مجلس کی ہے. تمہارا یہ ہو سکتا، یہ ایک مجلس اگر آج تم نے سپانسر کی، شہزادی کی، ہو سکتا یہی مجلس تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے، ہو سکتا یہی مجلس تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے. بی بی زینب کا وہ کنٹریبیوشن ہے. آپ کربلا میں شہادت کے بعد ظالم یزید نے وہ کام کیا کہ اتنا بیویوں کو تکلیف دی کہ الفاظ کسی کے پاس نہیں ہے کہ کیا مصیبت شہزادی زینب پہ گر گئی، کیا مصیبت بی بی زینب پہ گری، کوئی نہیں بتا سکتا. اہل بیت پہ کیا مصیبت آئی ہے کوئی نہیں بتا. چوتھے امام پہ کیا مصیبت گزر گئی کچھ. اور ایک بات بتاؤں، مقام زینب یہ ہے کہ امام کو جب امام ہوتا ہے زمین کے اوپر، امام کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت. امام حجت خدا ہے، امام حجت خدا ہے. امام کی مرضی اللہ کی مرضی. خود چھٹے امام کا جملہ ہے کہ نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے. اس کے بعد سورہ دہر جو بڑا ریکمنڈڈ سورہ ہے، رزق کے لیے بہت اچھا سورہ ہے. آپ یہ سورہ کی گھر میں تلاوت کرو. اگر کسی کا رزق رکا ہوا ہے، کوئی کاروبار کر رہا، کسی کی جاب ہے، رزق کے لیے سورہ دہر بات. یہ پورے معصومین کے اوپر آیا ہے. 4 اماموں، 4 معصوم پہ اللہ، مولا بی بی، مولا حسن، مولا حسین، کہ جس کو اللہ نے پریز کیا ہے، جن کا شکریہ ادا، جس میں جناب فضا بھی، وہ 5 روٹیوں والا سورہ یہی ہے. رزق کے لیے میں بار بار بول رہا اس وقت، سٹارٹ کرو رزق سورہ دہر اپنے گھروں میں. لندن کے UK میں پورا جو سن رہا مجھے اہل بیت چینل لندن سے، اپنے گھروں میں سورہ دہر کی تلاوت کرو. آوازیں بلند کرنا، بڑی آواز سے کرنا. جب تم سورہ دہر پڑھو گے، اب پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرو. گھر سے نکلنے سے پہلے یا کار میں بیٹھ کے سورہ دہر کی تلاوت کرو. اس سورہ میں اللہ نے کیا کہا اہل بیت رسول کے لیے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ میں نہیں بول رہا، یہ اللہ بول رہا. اہل بیت کون ہے؟ معصومین کون ہے؟ اس سورے میں کون ہے؟ مولا ہے، میری مظلوم شہزادی ہے، مولا حسن ہے، مولا حسین. اللہ بول رہا ان کو کہ اے اہل بیت رسول، تم کچھ چاہتے ہی نہیں جو ہم نہیں چاہتے. مشیت آپ نے دیکھا کہ مرضی خدا جو اہل بیت چاہتے وہ اللہ چاہتا، جو اللہ چاہتا وہ اہل بیت چاہتے. آپ نے غور کیا کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اہل بیت رسول کو اللہ نے بتایا کہ ان کا اتنا بڑا مقام ہے. امام کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پلیز غور سے سنو، میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. شہزادی زینب کی زندگی کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو کہ امام کو کبھی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. امام ہمارا پیدا ہوتا امام، حجت خدا، زمین اور آسمان کا مالک. لیکن اور یہی چیز شہزادی زینب نے شام غریبہ میں بتایا. جب آخری خیمہ جلا تو بی بی نے آ کے چوتھے امام سے کہا تھا، بیٹا یہ بتاؤ ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. کیا بی بی کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ 100% معلوم تھا. یہ فقہ ان کے گھر کی ہے، اسلام ان کے گھر کا، ان کے گھر سے اسلام چلا. لیکن اس کے باوجود بی بی زینب، مظلوم بی بی زینب نے چوتھے امام سے پوچھ کے ہم کو درس دیا کہ کوئی کام اپنی مرضی سے مت کرو، پوچھو. آج کے دور میں امام نہیں ہے تو ان کے مرجع سے. یہ تقلید کے لیے بہت اچھا مسئلہ تھا، جواب تھا جو لوگ تقلید نہیں کرتے. اگر بی بی کو ہر چیز معلوم ہے، اس کے باوجود امام سے پوچھ کے ہم کو درس دیا. آج بھی کوئی مسئلہ ہے تو اپنے مرجع کو تو رجوع کرو. میں اس بحث پہ نہیں جاتا. تو چوتھے امام نے کیا کہا؟ پہلا مسئلہ کہا، پھوپھی اماں اسلام میں جان کا بچانا واجب ہے، آپ باہر چلے جائیں. بی بی کیسے باہر آئی؟ بی بی جانتی ہے، بی بی کا خدا جانتا. اس کے بعد پوری زندگی 4 سال کربلا کے بعد شہزادی زینب زندہ رہی. میں تو ہمیشہ یہ بات جب بھی بی بی کی شہادت کی مجلس پڑھتا ہوں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ زندہ کیسے رہی یہ بی بی جانتی ہے، یہ بی بی کا خدا جانتا. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ میری شہزادی زندہ کیسے رہی کربلا کے بعد. کیوں نہیں شہید ہو گئی بی بی؟ کیوں نہیں ختم ہو گئی؟ صرف اسلام کو بچانے کے.
शहजादी ज़ैनब जब तक जिंदा रही, प्लीज मेरा एक जुमला कौन सुनो, जब तक जिंदा रही, इमाम वक्त, उस वक्त का इमाम जमाना, उस वक्त का हुज्जत खुदा अल्लाह का चौथे इमाम था। बीबी ज़ैनब उस बीबी का नाम है कि जिसने 2 इमामों को बचा के लेकर आ गई। इमामत की बचाने वाली का नाम ज़ैनब है। मैंने बहुत बड़ा जुमला बोला, इमामत को बचाने वाली का नाम ज़ैनब। चौथे इमाम को भी बचा के लेकर आ गई, 5वें इमाम को भी बचा के लेकर। 5वें इमाम उस वक्त कितने छोटे थे, 4-5 साल के थे। इमामत को बचाने वाली का नाम ज़ैनब है। तो शहजादी ज़ैनब ने कितना बड़ा यह काम किया। उसके बाद जब भी कोई मसला आया, जब भी कोई डिसीजन लेने का वक्त आया, तो उस वक्त चौथे इमाम ने डिसीजन नहीं लिया, ऑलवेज कहा, आके शहजादी से पूछा क्या आप फूफी अम्मा ये करें, इमाम को जरूरत नहीं है, लेकिन इमाम ने बताया कि मकाम ज़ैनब क्या है। आलिमा गैर मौलमा का नाम ज़ैनब है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आलिमा गैर मौलमा, उसका नाम बीबी ज़ैनब है। इवन जब यजीद ने रिहा किया था और चौथे इमाम को बुला के कहा था कि सैयद सज्जाद इब्न रसूल अल्लाह, चाहे आप शाम में रहें, चाहे शाम से चले जाए, मदीना चले जाए, सब इंतजाम हो जाएगा। तो उस वक्त इमाम ने कहा नहीं, पहले मैं अपनी फूफी से पूछूं। आके शहजादी से पूछ के बताया कि मकाम ज़ैनब क्या है, मकाम सानिया ज़हरा क्या है। यह चीज अब इससे आपको अंदाजा होगा, इमाम जिससे राय ले, इमाम को जरूरत नहीं है राय की। मैं बार बार बोल रहा, मैंने कहा सूरह दहर, इमाम हुज्जत खुदा, इमाम मर्जी खुदा है, अल्लाह की मर्जी जो है वो इमाम है। लेकिन अगर इमाम किसी से पूछे राय ले तो उसका मकाम क्या है। चौथे इमाम ले सकते थे डिसीजन, लेकिन चौथे इमाम ने कहा नो, लेट मी आस्क माय फूफी। ही केम ऑन द वे। आके बीबी से कहा कि फूफी अम्मा, जालिम यजीद ने हमको रिहा कर दिया, रिलीज कर दिया। वो कहता है हम यहां रहे, जहां चाहे हम रहे। तो उस वक्त बीबी ने क्या कहा, बीबी ने कहा बेटा हम यहां नहीं रहेंगे, हम शाम मदीना जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक मदीना नहीं जाएंगे जब तक हम भैया की मजलिस ना कर लें। ये मजलिस करके शहजादी ज़ैनब ने सीरिया में मजलिस करके, यजीद के मुंह पे वो तमाचा था दोस्तों, वो तमाचा था कि जिस शहर में, जिस कंट्री में मेरी शहजादी असीर होकर आई थी, उस कंट्री में बीबी ने कामयाबी का परचम लहरा दिया, हुसैन की विक्ट्री का परचम लहराया। जिस शहर यजीद ये समझ रहा था कि मैं इनको असीर करके हमेशा हमेशा के लिए हुसैन के नाम को मिटा दूंगा, लेकिन जालिम मिट गया, हुसैन का नाम रह गया। ये कंट्रीब्यूशन बीबी ज़ैनब का है। वो ये समझ रहा कि मैं हमेशा के लिए नाम मिटा दूंगा। बीबी ज़ैनब ने उसी शहर में, उसी के महल में जिक्र हुसैन करके, मजलिस की बुनियाद डाल के जमीन पे मजलिस करके शाम की औरतों को बुला के बताया कि मेरे भाई का कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारा करबला की जीत क्या है। यजीद हमेशा हमेशा के लिए अंधेरों में चला गया और हुसैन हमेशा के लिए रोशनी में आ गए। एक सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप समझ गए मेरी बात। यह है भी मेरी बीवी का कंट्रीब्यूशन कि यजीद के दरबार में यजीद को टोक के बताया था बीवी ने। जब यजीद अपनी तारीफ कर रहा था, जब यजीद ये ऐलान कर रहा था कि कामयाबी मेरी हुई, तो उसी के दौर यजीद जब अपनी फैमिली को प्रेस कर रहा था, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, यजीद जब अपनी फैमिली को प्रेस कर रहा था और ये कह रहा था कि जीत हमारी हुई, करबला में हमको विक्ट्री हुई, तो उस वक्त इमाम बीबी ने आगे बढ़कर पूरे दरबार में यजीद को पीसेस में बदल दिया। यजीद ने, बीबी ने कहा, लिटरली इंग्लिश का जो वर्ड है शट अप, ये बीबी का जुमला था। अरबी में कहा था कि चुप हो जा, जस्ट शट अप, चुप हो जा। तू अपने फैमिली की को प्रेस कर रहा, तू ये कह रहा कि तुझे विक्ट्री हुई, विक्ट्री तेरी नहीं है, विक्ट्री मेरे भाई की है। तुझे तो अल्लाह ने मोहलत दी है, अल्लाह ने तुझे मोहलत दी है, तुझे अल्लाह ने टाइम दिया है, विक्ट्री तेरी नहीं है, विक्ट्री मेरे भाई की विक्ट्री है। उसके बाद कहा कि तेरा लश्कर भाग रहा था, तेरा लश्कर अल अमान और अल हफीज कह रहा था, मेरे भाई ने वो जंग की है। उसके बाद कहा यजीद
تو اپنی فیملی کو اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میری فیملی مجھے جیت ہوئی، اور کیسے بدر اور احد کے میرے خاندان کے لوگ خوش ہوئے ہوں گے کہ میں نے کیسے بنی ہاشم سے ان کے خون کا بدلہ لیا۔ جب وہ اپنی فیملی کو پریز کرنے لگا تو اس وقت علی کی شیر دل بیٹی، عباس کی شیر دل بہن ثانیہ زہرا شریکت الحسین نے پورے دربار میں پکار کے کہا یزید شٹ اپ، خاموش ہو جا، سن جیت ہماری ہوئی، تو اس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، تیری فیملی تو وہ ہے، تو میرے نانا کے آزاد کردے غلام کا بیٹا ہے، تو اپنے آپ کو ہم سے کیا کمپیئر کر رہا؟ ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر پہ وحی نازل ہوئی، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، میرا نانا میرا محمد رسول ہے، میرا بابا میرا ساقی کوثر ہے، اور میری ماں خاتون جنت ہے۔ تو اپنی طرف اس وقت دنیا کو پتا چلا، اس وقت یزید کے دربار میں لوگوں کو معلوم ہوا، اس وقت پتا چلا کہ یہ خاندان رسول کے ہیں، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ علی و فاطمہ کی اولاد ہے جو اسیر ہو کے آئی۔ یہ میری شہزادی زینب کا کنٹریبیوشن کہ پوری دنیا میں اگر آج شیعت باقی ہے، اس میں بولتا شیعت نہیں، اسلام باقی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی ہے، تو یہ میری شہزادی اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن ہے جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام لے کے جا کے اس کامیاب کیا حسین کے مقصد کو۔ اسی لیے یزید مجبور ہو گیا بی بی کو اجازت دینے کے لیے کہ پہلی مجلس جو ذکر حسین کیا وہ میری مظلوم شہزادی نے کیا، اور کیا کیسے؟ زمین پہ بیٹھ کے پہلی ذاکرہ حسین کے ذکر کی وہ بی بی زینب ہے کہ آج تک جو لاکھوں کروڑوں ملینز کی تعداد میں ذکر حسین پوری دنیا میں ہو رہا، یہ میری شہزادی کا کنٹریبیوشن ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ بس دوستوں میں آخری حصے پہ آ گیا، بیک ٹو بیک مجلسیں۔ مولا سلامت رکھے آج کے مجلس کے اسپانسر جو بھی ہے، شہزادی زینب کی شہادت کی جو مجلس کا آج اہل بیت چینل لندن سے اسپانسر کیا اس مجلس کو، تم خوش نصیب ہو، یو آر لکی کہ یو گاٹ دا چانس کہ تم بی بی زینب کی مجلس کو اسپانسر کریں، شہادت کے مجلس۔ بس بی بی زینب کربلا واپس آئیں، چہلم کیا، پھر مدینہ منورہ چلی گئی۔ 4 سال یا 3.5 سال کربلا کے بعد زندہ رہی میری بیوی، ایک دن بھی خاموش نہیں بیٹھی۔ شہزادی زینب ہر روز بھائی کی مجلس کرتی تھی، مدینے والوں کو بتاتی تھی دیکھو ہمارا گھر اجڑ گیا، میرے بھائی کو اتنے ظلم سے ان ظالموں نے مارا ہے۔ پیغام حسین کو گھر گھر کو پہنچانے والی کا نام زینب ہے۔ شام کیسے کی؟ یزید سے کہا کہ ایک مکان خالی کر دے اور تبرکات بھیج دے، اور شام کی عورتوں کو دعوت دی گئی۔ شام کی عورتیں یہ سمجھ کے آئیں کہ بڑے گھر کے لوگ ہیں، رسول کی فیملی سے، مدینے کے رہنے والے آئے تو عجیب منظر دیکھا۔ منظر یہ تھا کہ زمین کے اوپر، خاک کے اوپر بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان بیویوں میں جو بیچ میں ایک بیوی بیٹھ کے رو رہی تھی، اس نے سر کو اٹھا کے ان عورتوں کو دیکھ کے کہا کہ کیا تمہارے شہر میں پرسے کا یہی طریقہ ہے؟ وہ لوگ بڑے بھاری لباس پہن کر آئے تھے، وہ لوگ گھر گئے سیاہ پوش ہو کر آئے، تو زینب نے ان کو زمین پہ بٹھا دیا، اس لیے کہ شہزادی خود بیٹھی ہوئی تھی۔ بیوی نے خاک پہ مجلس کر کے ہم کو یہ پیغام دیا کہ اگر تمہارے پاس فرش کا انتظام نہ ہو گھبراؤ مت، زمین پہ میرے بھیا کی مجلس کرو، ہم آئیں گے۔ اور بیوی کا وہ کنٹریبیوشن، بیوی کا وہ کہنا وہ ایسا ہے کہ بیوی آج بھی آتی ہے۔ بس دوستو شام کی عورتوں کو بٹھایا، شام کی عورتیں بیٹھی، بیوی نے پہلی ذاکرہ ہے بیٹھ کے مصائب پڑے گا، اور بیویوں سنو ہمارا گھر اجڑ گیا، میرا بھیا بہت بے دردی سے مارا گیا، میرے بھائی کے شانے کاٹے گئے، میرے علی اکبر کو برچھی لگی، میرا قاسم پامال ہوا، علی اصغر ذبح ہو گیا، اس کے بعد کہا میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چل گیا۔ عزیزو اس کے بعد تبرکات آئے، ایک ایک سر آیا، جیسی علی اکبر کا سر آیا لیلا آگے بڑھ گئی، علی اصغر کا سر آیا رباب نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہائے میری گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑ گئی۔ اس کے بعد عباس کا سر آیا، ساری بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ تھا۔ قاسم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھ گئی، مولا حسین کا سر آیا، بی بی زینب نے آگے بڑھ کے بھائی کو سینے سے لگا کے کہا یہ میرا باج آیا۔
اس کے بعد 2 سر رکھے ہوئے تھے، کوئی بیوی لینے والی نہیں تھی. تو اس وقت شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تو اس وقت فضا نے آگے بڑھ کے کہا یہ مت بولو مر گئی، ارے یہ زینب کے بچے ہیں. جب ماتم کیا کبھی عباس کا کبھی علی اکبر کا. عزیزوں اس کے بعد چادریں آئی، زینب نے ایک ایک چادر اٹھا کے ایک ایک بیوی کو دی کہ رباب یہ تمہاری ہے، لیلا یہ تمہاری، ام فروا یہ تمہاری، بی بی ام کلثوم کی دی، فضا کی چادر دی، اپنی چادر لے لی. ساری چادریں بٹ گئی لیکن ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی. زینب کا دل پھٹ گیا، اس چادر کو اٹھایا، ایک چھوٹی سی لہت تھی، بی بی سکینہ کی لہت پہ رکھا، رکھ کے کہا بیٹی تمہاری چادر واپس آ گئی، بیٹی تمہارے کان کے گوشوارے واپس آ گئے. شام کی عورتوں سے کہا بیبیوں سنو، میں اپنے گھر کے ٹکڑے کو چھوڑ کے جاری، دل کے ٹکڑے کو چھوڑ کے جاری، میری بچی کی لہت پہ آنا. اللہ ہم کو شام میں سیدانیوں کی زیارت نصیب کرے، اللہ شام میں بیبیوں کی روزوں کی حفاظت فرمائے. اس قافلے کو لے کے کربلا آئی، بھائی کا چہلم کیا، پھر پلٹ کر مدینہ آئی، نانا کے روزے پہ گئی اور جا کے غور سے دیکھا، کہا سلام علیکہ یا جدہ، سلام علیکہ یا رسول اللہ، نانا آپ کی نواسی آئی ہے. اس کے بعد کہا نانا نواسی اکیلی آئی ہے، میں حسین کو کربلا میں چھوڑ کے آ رہی. پھر کہا نانا نامحرموں کا مجمع ہے، ورنہ زینب بازو کے نیل بتاتی. وہیں بیٹھ کر بی بی زینب مصائب کربلا سنا رہی تھی. مدینے میں پوری عورتیں جمع ہے، ہر طرف کوہرام بچا ہوا تھا. پھر ایک آواز بلند ہوئی کہ فاطمہ صغرا آ رہی ہے. ارے بی بی کا کیا حال ہو گیا تھا، یہ وہ بچی ہے جس کو بھرے ہوئے گھر کا انتظار تھا. صغرا آئی. عزیزوں 2 سال کے اندر سگی بھتیجی نے فاطمہ صغرا نے زینب کو نہیں پہچانا. بی بی کے سامنے کھڑے رہ کے کہنے لگی بی بی یہ بتاؤ میری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ بس یہ سننا تھا. زینب نے سر کو اٹھایا اور کہا صغرا ارے تم نے بھی نہیں پہچانا، وہی زینب ہوں. کہا پھوپھی ماں بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، کتنی ضعیف ہو گئی. اب میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا، میری بیوی ضعیف ہو گئی تھی. وہی سامنے بٹھا کے ایک ایک کی شہادت سنائی. کہا بھائی بیٹا جب کوئی نہیں تھا تمہارا بابا میرا بھیا حسین ذبح ہو گیا. صغرا اٹھی، رباب کے قریب جا کے کچھ ڈھونڈنے لگی. زینب نے پوچھا بیٹی کس کو دیکھ رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میں نے جھولا ڈالا ہے، میرا علی اصغر کہاں ہے؟ تو کہا بیٹا وہ بھی گئے تھے. اس کے بعد صغرا نے کہا پھوپھی اماں اتنی دیر ہو گئی اب تک سکینہ نظر نہیں آئی. کہا بیٹی وہ بھی تماچے کھا کھا کے آرام کر رہی شام میں. بس دوستوں وہاں سے بی بی زینب ماں کی مزار پہ گئی، ماں کی لحد میں جا کے پیراہن حسین کو رکھا، رکھ کے کہا اب اماں زینب واپس آ گئی لیکن حسین نہیں آئے. اماں میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، اماں مجھے دیار بدیار پھرایا گیا. ماں سے جا کے بیان کیا، پھر اپنے گھر میں رہی. اس کے بعد دوستوں 3 سال تک بی بی کام کرتی رہی امام حسین کے لیے. جب دوبارہ چوتھا امام اسیر ہوا تو کہا بیٹا میں تم کو اکیلے جانے نہیں دوں گی. پھر جناب زینب چوتھے امام کے ساتھ شام آ رہی تھی، اس باغ میں جہاں زینبیہ ہے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. زینبیہ میں ایک باغ تھا، وہاں ایک جھاڑ تھا جہاں پہ پچھلے سفر میں بھی قافلہ رکا تھا، اور وہاں ایک جھاڑ پہ مولا حسین کا سر مبارک لٹکایا گیا. زینب جب پہنچی اس باغ میں قافلہ روکا گیا اور جھاڑ کو دیکھا تو حسین بہت یاد آئے. زینب جھاڑ سے لپٹ کے رو رہی تھی کہ بھیا تم کہاں چلے گئے. حسین کا نام لے کے تڑپ رہی تھی. اس باغ کا جو کیئر ٹیکر تھا اس کے ہاتھ میں بیلچا تھا. عزیزوں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اس کے ہاتھ میں بیلچا تھا. اس نے آ کے وہ ظلم کیا جیسا امام علی کے سر پہ آیا تھی تلوار، اسی طرح زینب کے سر پہ بیلچا آیا. علی کی بیٹی زمین پہ گر گئی اور امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا پھوپھی اماں اس سفر میں آپ میرا ساتھ چھوڑ کے چلی گئی. پروردگار
میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مجلس کو قبول کر لے پروردگار، یہ بی بی کی مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، سیرت مظلوم شہزادی زینب پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔